جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے ان کے لیے پسند کیا ہے مضبوط بنا دے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ بدکار ہیں۔ اور نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا اور رسول کی فرمانبرداری کرتے رہنا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر ہم کو مقبول کر دیں گے اس زمین میں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مومنوں، تمہارے غلام، لونڈیاں اور جو بچے تم میں بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، یہ لوگ 3 اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں: صبح کے نماز سے پہلے، گرمی کی دوپہر جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ اس اوقات کے علاوہ اگر ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہو تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ تم پر نہ ان پر۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام تم پر کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینا چاہیے جس طرح ان سے پہلے بڑے کرتے آئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنے احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی امید ختم ہو گئی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار لیا کریں، شرط یہ ہے کہ زینت کی جگہ نہ ظاہر کریں، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو زیادہ بہتر ہے ان کے لیے، اور اللہ سب کچھ سنتا سب کچھ جانتا ہے۔ اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ لنگڑے پر، نہ بیمار پر، اور نہ تم خود پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا اپنے باپ کے گھر سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چاچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم کو اس بات پر کوئی گناہ نہیں کہ تم سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا۔ پھر جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ خدا کے طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے والا ہو، پیغمبر خدا کے پاس جمع ہو تو ان سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔ اے نبی، جو آپ سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سو جب یہ کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے آپ جسے چاہیں اجازت دیں، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کریں۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنوں، تم رسول کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ کو معلوم ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو خوف کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آفت ان پر آ پڑے یا ان پر دکھ دینے والا عذاب نازل ہو جائے۔ خبردار، بلا شبہ جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ جس طریقے پر تم ہو اللہ خوب جانتا ہے، اور جس روز وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے ہیں تو وہ ان کو بتا دے گا، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔